تو محمد مصطفیٰ کے نام کا دیوانہ تھا، اور زمین سے آسمان تک تیرا ہی افسانہ تھا۔ تشنہ لب ہے آج تو، ترسا ہے ایک ایک بوند کو، بزم دنیا میں تو کل تک ساقی میں خانہ تھا۔ رو رہی ہے خون آنکھیں خستہ حالی پر تیری، ہو گیا دل پارا پارا پائمالی پر تیری۔ سامعین محترم، یہ ماہ مقدس رجب المرجب اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ 7واں مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، جنہوں نے دن اور رات بنائے، مہینے اور پھر مہینوں کو نام بخشا، رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں ان مہینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ کب بنائے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب زمین و آسمان رب العالمین نے بنائے، ساتھ ہی دن اور مہینے بنائے۔ اللہ فرماتا ہے منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں رب العالمین نے 4 مہینے عظمت والے، شان والے، برکت والے، مغفرت والے بنائے۔ ان مہینوں میں 3 مہینے تو اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، اور 4تھا مہینہ ہے رجب جو اب چل رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ سارے مہینوں میں برکت والے، عزت والے، شان والے مہینے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ 4 مہینے جو عظمت والے ہیں، عظمت سے کیا مراد ہے؟ صرف یہ نہیں کہ شان والے ہوں اور اجر والے نہ ہوں، بلکہ شان والے مہینے کہہ کر رب العالمین نے فرمایا ان 4 مہینوں میں جو تم عبادت کرو گے اس کی ویلیو بڑھی ہوئی ہوگی۔ ان راتوں کی بھی ویلیو پہلے 8 مہینوں کی راتوں سے مختلف ہوں گے۔ ان میں اجر و ثواب عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، ذکر کرنے کا ثواب جو ہے وہ عام مہینوں سے زیادہ ہوگا۔ اللہ کریم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے فرمائے 4 مہینے برکت والے ہیں، تو حضور نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ میری امت کے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو برکتوں والا بنا دے، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ جب تو نے رجب اور رجب کا مہینہ نصیب کر دیا ہے تو اتنی زندگی کی مہلت نصیب کر دے تاکہ رمضان کی بہاریں بھی ہم دیکھ لیں اور انہیں سمیٹ لیں۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ اگر یہ عظمت والے مہینے نہ ہوتے اللہ کے محبوب دعا نہ فرماتے، اور پھر حضور نے جو دعا فرمائی ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق فرمائی ہے، اس لیے کہ آپ کی شان یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور کی شان یہ ہے کہ حضور کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتے، بلکہ حضور کی زبان پر وہی الفاظ آتے ہیں جن کو رب پسند فرماتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینے حضور نے دعا مانگ کے فرمایا رب سے جب مانگو تو برکت مانگا کرو، کثرت نہ مانگو، اس لیے کہ برکت کے اندر یہ ہوتا ہے چیز تھوڑی ہو
اللہ ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ کثرت کے اندر مال تو ایک آدمی کے پاس کھرب پتی ہے، ارب پتی لوگ دنیا کے اندر موجود نہیں، لیکن جا کے ان کا انٹرویو لو کہ ذرا سنا تو صحیح، تو روٹی اللہ کی نعمتیں ساری کھا سکتا ہے؟ وہ کہے گا جی نہیں، مجھے تو ڈاکٹر نے فلاں چیز بھی منع کر دی ہے، فلاں چیز بھی منع کر دی ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود مہمانوں کے لیے تو دسترخوان سجایا جاتا ہے، لیکن صاحب بہادر کے لیے ابلی ہوئی سبزی ہوتی ہے جس میں نہ نمک ہوتی ہے نہ مرچ ہوتی ہے، وہ کھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں ایسی کثرت کو کیا کرو گے جس میں برکت نہ ہو؟ تو رب سے کیا مانگو؟ برکت مانگو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال۔ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز ہوگی، لیکن حضور نے فرمایا میری امت کے لیے آزمائش دولت ہے۔ آج آپ دیکھو نا، اسی دولت کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اسی جائیداد اور کثرت کے چکر میں باپ بیٹے آپس میں دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ قیامت کی نشانی نہیں کہ کبھی سنا ہوگا ایسی کوئی جرت کسی نے پچھلی امتوں میں کی ہو کہ بیٹے نے باپ کو گولی ماری ہو۔ کیوں گولی ماری؟ اس لیے کہ وہ جائیداد میرے نام کراؤ، میں عیاشی کروں۔ جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے، آج اس دولت کے نشے کی وجہ سے وہ اپنے باپ کا مخالف بن گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو برکت والا بنا۔ محدثین اور اولیاء اللہ نے بڑی عجیب مثال دی، فرمایا رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کے اندر فصل اٹھانے کا مہینہ ہے۔ گویا کہ بیج ڈالو، وہ بیج کیا ڈالنا ہے؟ اللہ کے حضور اپنی زندگی کے اندر چینج لاؤ۔ بے نمازی ہو تو نماز کی پابندی رجب اور سے شروع کر دو، اس لیے کہ حضور 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ تو 2 مہینے پہلے تیاری شروع کریں، اور امتی جو ہے اس کو فکر ہی نہ ہو۔ اب ہم دیکھ لیں، 10 مثال کے طور پر آج 7 رجب ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں کیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا ہے۔ ہماری زندگی جس ڈگر پہ چل رہی ہے اسی پہ چل رہی ہے۔ جو ظالم ہے وہ ظلم کر رہا ہے، رشوت خور ہے رشوت کھا رہا ہے ڈٹ کے، جو لوگوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنے والا ہے وہ کر رہا ہے، اس کی زندگی میں چینج نہیں آئی۔ اور کافروں کی زندگی میں چینج تھی۔ اب کہیں گے وہ کس طرح مولوی صاحب یہ کیسے بات کر دی آپ نے؟ فرمایا یہ 4 مہینے جو برکت والے اللہ نے فرمائے نا، حضور کی امت کے لیے نہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان بنے، حضرت آدم کی امت سے لے کر حضور کی امت تک تمام امتیں ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ کافر جو خدا کو نہیں مانتے تھے نا، وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، ختم کر دیتے تھے، بھئی رجب کا مہینہ آ گیا ہے اب جنگ نہیں کرنی، شعبان کا مہینہ آ گیا جنگ نہیں کرنی، رمضان کا مہینہ آ گیا جنگ نہیں کرنی۔ 4 مہینوں کے اندر کافر تو اس کا احترام کرتے ہوئے ان مہینوں کا گناہ چھوڑ دیں، لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں، اور مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے لیے کون سا مہینہ آیا ہے، اور اس مہینے کے لیے اللہ کے محبوب نے دعائیں کیسے فرمائی۔ اس لیے بھائیو، یہ جو خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو حضور کے ذریعے سے یہ مہینے نصیب فرمائے، ان کی قدر کیجئے۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں تم نے کیا کرنا ہے۔ خالق کائنات یہ چاہتے ہیں میرا گناہگار بندہ میرے محبوب کی نسبت کی وجہ سے میرے عذاب کا مستحق نہ ہو،
اللہ نے کہیں رجب بنا دیا، کہیں رمضان بنا دیا، کہیں اللہ نے جناب والا وہ حج والا مہینہ بنا دیا، عرفے کا دن بنا دیا، لیلۃ القدر کی رات بنا دی، تاکہ میرا بندہ کسی نہ کسی چکر میں آ کے میری بارگاہ میں آ جائے اور مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے بخشش کا پروانہ نصیب فرما دوں۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے کلیگ کو، اپنے دوست یاروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر تم ان کے خیر خواہ ہو انہیں نیکی کی طرف لاؤ۔ نماز پڑھنے آتے ہو، خود چلے آتے ہو۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں مہمان بیٹھے ہوتے ہیں، شادی حال میں جائیں، نماز پڑھنے والے 2-4 بندے اٹھ کے چلے جائیں گے، کسی کو دعوت نہیں دیں گے۔ میاں دعوت دینے پر بھی اجر ملے گا، ہو سکتا ہے تیرے بول کی وجہ سے کسی انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے، تو اس لیے کہیں اکٹھے دوست یار ہو اور بھی نماز پڑھائیں۔ اگر آپ کی آواز پر کوئی نہیں لبیک کہتا، آپ کا فریضہ جو ہے نا وہ تو پورا ہو گیا ہے۔ یہ کوئی عالم کی، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر کسی کو ایک مسئلے کا بھی پتا ہے، وہ مولوی ہے، وہ دوسرے کو بتائے، اس کی ذمہ داری ہے دوسرے تک پہنچائے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں ان مہینوں میں تم نے کیا کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ او لوگو، رجب کا مہینہ آ گیا ہے، عام راتوں کی طرح اسے راتیں نہ سمجھو، تھوڑا سی زیادہ نہیں کہ ساری رات تم نے جاگنا ہے۔ کتنی لمبی راتیں ہیں، قبر میں کتنا تو نے اور میں نے سونا ہے، سو سو کے تھک جائیں گے، جسم کا گوشت ختم ہو جائے گا، ہڈیاں باقی رہ جائیں گی۔ او میاں تو جو اتنا عاشق نیند کا بنا ہوا ہے، آج جاگ لے، کل جنت کے مزے حاصل کر لے۔ فرمایا یہ سرائے دہر ہے مسافروں، بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مکین تھے کل اس میں یہاں آج ان کا نشان نہیں۔ یہ جو محلوں سے گزرتے ہو، یہ مکانوں کی تختیاں لگی ہوئی ہیں، یہ کچھ عرصہ گزرتا ہے تختی بدل جاتی ہے۔ باپ تھا وہ چلا گیا، بیٹا آتا ہے وہ اپنا نشان لگا دیتا ہے، اس کے بعد دوسرا آتا ہے وہ اپنا نشان لگا دیتا ہے۔ دفتروں میں جا کے دیکھو جو افسر ہوتے ہیں، ایک تختی لگی ہوئی ہوتی ہے، فلاں سن میں کون آیا، پھر اس کے بعد کون آیا، پھر اس کے بعد کون آیا، پتہ چلا کہ یہاں رہنا کسی نے نہیں ہے، آئے اور اپنی ڈیوٹی دے کے چلے گئے۔ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو مہلت نصیب فرمائی ہے، اس رجب کے مہینے میں ہم اپنی آخرت کی فکر کر لیں۔ حضور ان مہینوں کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ یصوم حتی نقول لا یفطر، حضور اتنے کثرت سے روزے رکھتے تھے، بعض دفعہ تو اس طرح ہوتا تھا پورا مہینہ لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نے سارا مہینہ روزہ رکھا ہی نہیں۔ حضور کو پتا تھا بعد کے اندر لوگ اپنی طرف سے دین بنا لیں گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں بتائیں کہ روزہ رکھو بھی صحیح، اور اگر نہیں رکھا تو گناہ بھی کوئی نہیں۔ آج لوگوں نے بتایا فلاں تاریخ کو روزہ رکھ لو، اتنے جناب ثواب ملے گا، فلاں تاریخ کو، یہ شریعت کے اندر کوئی نہیں ہے۔ نہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے کوئی خاص روزے کے دن کے بارے میں فرمایا ہے یا خاص تاریخ کے بارے میں فرمایا ہے۔ ہاں روزہ رکھو، جس طرح کی مثال کے طور پر یہ ایام 20 کے روزے 13، 14، 15
یہ مسنون ہے۔ رجب کے اندر بھی رکھو۔ رجب کے اندر یہ روزے اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھو تاکہ اچانک جو رمضان آئے تو مشکل ہو جائے گا، ان 2 مہینوں میں کچھ نہ کچھ روزے رکھ کے طبیعت بناتے رہو کہ جب رمضان آئے تو تمہیں تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ مزاج پہلے بنا ہوا ہو۔ ورنہ ان دنوں کی روزوں کے بارے میں آپ سوشل میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ اس میں جناب والا فلاں دن کا روزہ رکھو تو یہ ثواب ملے گا، فلاں دن کا روزہ رکھو گے یہ ثواب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا، کوئی تعین نہیں فرمایا کہ فلاں دن روزہ رکھو، صرف رغبت دی ہے کہ اس کے اندر آپ روزہ رکھو۔ اسی طرح راتوں کی عبادت کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ فلاں رات، رجب کی فلاں رات کو اتنے نفل پڑھو اور اس کے اندر جناب والا فلاں سورت پڑھو۔ اب عورتیں بیٹھی ہیں سوشل میڈیا پر فتوے دے رہی ہیں، داڑھی منڈے بیٹھے ہیں جناب لوگوں کو فضائل بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فقد کفر، جو میرے اوپر جھوٹ بولے اور کہے اللہ کے نبی نے فرمایا اور میں نے نہیں فرمایا، فرمایا اس نے کفر کیا ہے۔ دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، حضور نے کر کے دکھایا ہے۔ اپنی طرف سے فضائل بیان کرنے یہ چیز غلط ہے۔ اس لیے روزے رجب کے آپ رکھ سکتے ہیں، اس کے کوئی تعین نہیں ہے فلاں دن رکھیں فلاں دن نہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے بھی صحیح، نہیں بھی رکھے، دونوں چیزیں بتا دی۔ اور اپنی مزاج میں تھوڑی سی تبدیلی لے آؤ۔ اگر کوئی آدمی نماز میں غفلت کرتا تھا، رجب کا مہینہ آ گیا اور فوراً وہ سوچے یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا احترام والے مہینے ہیں، ان کے اندر وہ اپنی روٹین چینج کر کے پابندی کر لے کہ بھائی اس مہینے کا تو میں حیا کروں۔ جس طرح کہ میں اور آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی رمضان شریف کا مہینہ آ جائے، اگر وہ احترام نہیں کر رہا تو لوگ اسے کہتے ہیں یار رمضان کا تو احترام کر لے، کچھ تو شرم کر لے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی طرح یہ جو رجب کا مہینہ ہے انسان کو اپنے نفس کو کہنا چاہیے کم وقت ساری رات تو سوئے رہتا ہے، کچھ تو اٹھ لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی دنیا کے اندر مجھے یاد کرے گا فاذکرونی اذکرکم، لوگوں تم مجھے فرش پہ یاد کرو میں عرش پر تمہارے تذکرے کروں گا۔ کتنا مہربان ہے وہ، فرمایا تو اکیلا بیٹھ کے میرا ذکر کرے گا میں اکیلا تجھے یاد کروں گا۔ کون یاد کر رہا ہے؟ رب العالمین، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، جس نے اپنی قدرتوں سے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے تیری ماں سے مشورہ نہیں کیا، تیرے باپ سے مشورہ نہیں کیا، میں نے اپنی مرضی سے تیرے نین بنائے، تیرے خد و خال بنائے، تجھے خوبصورت انسان بنایا ہے۔ آج میری یاد کرنے کی باری آئی تو تو کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کتنا تو بد نصیب ہے، کتنا تو نعمت حرام ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس رب نے تیرے ماں کے پیٹ کے اندر تجھے روزی پہنچائی اور قبر تک تیری روزی کا بندوبست اس نے کیا، اور ایسا بندوبست کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں صرف انسان کو روزی نہیں دیتا، ساری کائنات کا روزی رسا رزاق میں ہوں۔ وہ رب العالمین انسان کو کہتا ہے آج مجھے یاد نہیں تو کرتا، سارا دن تو موبائل چلاتا ہے، سارا دن تو کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں تو تیری انگلیاں چلتی ہیں، کیا تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے تو نے کبھی درود پڑھا ہے، کبھی کلمہ پڑھا ہے، کبھی استغفار پڑھنے کی بھی تجھے توفیق نصیب ہوئی ہے؟ ہائے ہائے ہر وقت کرتے ہوئے کتے کی طرح بھونکتے بھونکتے زندگی گزر جائے گی۔ انسان تو وہ ہے جو اپنے مالک کو سمجھے،
دیکھو نا، ہماری نظروں میں سب سے گندا جسے ہم کہتے ہیں کتا کہتے ہیں، لیکن رب کائنات کی قسم ہے کتے جیسی وفا والی جو ہے نا وہ اللہ نے مخلوق پیدا ہی نہیں کی ہے۔ ہم نے کتنی دفعہ دیکھا ایک آدمی کے گھر کتا ہے مثال کے طور پر، اور بڑا آدم خور کتا ہے، اس کو پتا ہے یہ اس گھر کا بچہ ہے، یہ میرا مالک ہے، یہ مجھے روٹی ڈالتا ہے، یہ اس گھر کے خواتین ہیں، وہ ایک ایک کو پہچانتا ہے۔ تو اشرف المخلوقات ہو کہ تو اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ مجھے عزت دینے والا کون ہے، مجھے معاشرے کا مقام کس نے دیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تجھ سے تو پھر بہتر وہ مخلوق ہے جن کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں لیکن انہیں مالک کی پہچان ہے، تو اشرف المخلوقات ہو کے تجھے مالک کی پہچان نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں یہ تمہارے کسی خاندان کی طرف سے نہیں مل رہی، نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ صحت اس نے بخشی ہے، عزت اس نے بخشی ہے، آنکھوں کا نور اس نے بخشا ہے، جسم کے اعضاء اس نے درست کیے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب تمہارے دماغ کے اندر رعونیت آئے، دولت کا کیڑا آئے، ہسپتال کا چکر لگا لیا کرو۔ بزرگوں نے کہا ہسپتال کا چکر، حضرت ہسپتال میں جا کے کیا کریں گے؟ فرمایا دیکھنا تو جو کہتا ہے نا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں، میٹنگ پر میٹنگ ہو رہی ہے، آج کینیڈا سے جناب والا وہ وفد آ رہا ہے، آج فلاں ملک سے وفد آ رہا ہے، بس مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا۔ کبھی ملتا ہے تو نماز پڑھ لیتے، بڑی مہربانی کر رہے ہیں تو اسے کبھی ٹائم ملتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہاں جا کے دیکھو تو صحیح، جو کہتا تھا نا ٹائم نہیں ہے، آج اس کے دماغ کے کتنے ٹکڑے ہوئے ہیں، آج وہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، کئی دن سے بے ہوش ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب دماغ تمہارا خراب ہونے لگے ہسپتال کا بھی چکر لگا لیا کرو اور قبرستان کا بھی چکر لگا لیا کرو، اور قبرستان میں تمہیں بڑا تعارف ہوگا، یہ فلاں جج صاحب کی، یہ فلاں وزیر اعظم کی، یہ فلاں جنرل کی، یہ فلاں کرنل کی، یہ جناب ان کی خوبصورت قبریں بنی ہوئی ہیں، اندر کا حال خدا ہی جانتا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے۔ باہر تو بڑے وہ ماربل لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبریں کچی رکھو، اندر بھی مٹی ہے اوپر بھی مٹی ہو، ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ ڈھیریاں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد اس قبر کے اندر کوئی اور مہمان آ جاتا ہے، اس کا ریزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ لگا، یکسر وہ استخانے شکستہ سے چور تھا، بولا رے نہ سمجھ ذرا سنبھل کے چل، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا۔ قبر میں جاتے ہو یہ نا، ایک اللہ والے گزر رہے تھے تو ایسے ہڈی پڑی تو پاؤں لگ گیا، ہڈی زبان حال سے اس کو کہتی ہے اے مولانا، اے بھائی صاحب، اے چودھری صاحب، یہ کتے بلے کی ہڈی نہیں ہے، یہ حضرت انسان کی ہڈی ہے، مجھے قبر کی مٹی نے آج میرا حشر یہ کر دیا ہے، میرا انج جدا ہو گیا ہے، اور میری ہڈیاں قبرستان میں پڑی ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے یہ کسی جانور کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے، میں تو بڑے فیصلے کرتا تھا، میں بڑا سرپنچ تھا، میں یوں تھا اور میں یوں تھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے موتو قبل ان تموتو، لوگوں مرنے سے پہلے مر جاؤ، اپنے آپ کو مٹا دو، اپنے رب سے صلح کر لو۔ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، اس مہینے کے اندر جو اللہ نے خاص کوٹا دیا ہے میری امت کو، لوگوں اس میں تو رب روٹھے ہوئے کو راضی کر لو اور اللہ کا ذکر کر لو، اور اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ فرماتا ہے تم زمین پر میرا ذکر کرو گے، میں آسمانوں پہ تمہارا ذکر کروں گا۔ اور فرمایا رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ جہاں لوگ بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں ہے، گھر میں بیٹھا ہے تو ذکر کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے تو ذکر کر رہا ہے، فلک جو ہے وہ رشک کرتا ہے کہ زمین کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہاں اللہ کا بندہ ذکر کر رہا ہے۔
اس لیے فرما فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے فکر مولا کر کے دیکھ۔ تو یہ رجب کا مہینہ، اس کے اندر ایک اور چیز ہے۔ 22 رجب کو لوگوں نے، اب تو کچھ فرق پڑ گیا لیکن ابھی بھی وہ بیماری موجود ہے، 22 رجب کو لوگ کنڈے کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کنڈے کیا ہے؟ یعنی عرس کا تو آپ سننا ٹھیک ہے، عرس کا ایک معنی ہے، ایصال ثواب کا ایک معنی ہے، یہ کنڈے یعنی اس لفظ کے اندر پتہ چل رہا ہے یہ کنڈا کرنے والا عمل ہے، جو بھی کرے گا اس کا کنڈا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہتے کیا ہے اس میں جناب؟ کہتے ہیں جی اس میں یہ ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کے کنڈے کرو۔ کسی ولی نے، نبی نے، غوث قطب نے کنڈے نہیں کہے، یہ کنڈے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امام جعفر صادق پیدا کب ہوئے، آپ کی وفات کب ہوئی؟ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آل بیت میں سے ہیں، حضرت امام حسین کے پوتے ہیں، لیکن ان کی پیدائش ہوتی ہے رمضان میں اور ان کی وفات ہوتی ہے شوال میں، یعنی رمضان کے اگلا مہینہ۔ رجب میں 22 رجب کو کیا ہے؟ 22 رجب کو صحابہ کے دشمن سبائی فرقہ جو کہ حضرت امیر معاویہ اور صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، 22 رجب کو خان المسلمین امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ انہوں نے سنیوں کو یہ ایک لبادہ دے دیا کہ امام پاک کے نام کے کنڈے کرنے ہیں بیبیاں، ہم تو ان کے بڑے ماننے والے ہیں، حالانکہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر جشن مناتے ہیں اور سنی قوم کو یوں انہوں نے بے حس کر دیا ہے۔ اس لیے یہ کنڈے جو ہیں یہ حرام ہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی ہے جسے نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا میری امت میں وہ لوگ جو سمندر کے اندر جنگ کریں گے میرے صحابہ، میں محمد انہیں آج جنتی ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ چاروں امام کے دور میں سمندر کی جنگ نہیں ہوئی۔ سمندر کی جنگ کس کے دور کے اندر ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے سینے کو علم کے نور سے بھر دے۔ وہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور پیار فرماتے تھے، بحری بیڑے جس نے بنائے اور 46 یا 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم لہرانے والا وہ امام الصحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس لیے یہ رجب کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا الی رمضان۔ جو 4 مہینے اللہ نے قرآن میں عزت والے فرمائے ان میں سے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس رجب کے مہینے کے اندر جتنا ہو سکے کم از کم انسان صدقہ خیرات کرتا ہے، نوافل پڑھے، نماز کی پابندی کرے، ذکر و اذکار، درود پاک، استغفار کی کثرت کرے، تاکہ خالق کائنات جو اسے انعام دینا چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو وہ انعام حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔